میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے چلا گیا تو میں نے وہاں چند باتیں کر دیں. تو میں کھانا کھانے بیٹھا تو بڑی دلیری سے ایک صاحب کہنے لگے جی مولانا پیر صاحب ناراض نہ ہونا، ہم کلندر لوگ ہیں، ہم کلندر بندے ہیں، ناراض نہ ہونا، ہم تو سمجھے تھے آپ خانقاہی آدمی ہے، پیر آدمی ہے، لیکن آپ نے تو خشک مولویوں جیسی تقریر کی ہے، بار بار وہی نماز کی بات، داڑھی کی بات، روزے کی بات، حلال حرام کی بات. کوئی نقطہ آفرینی کرتے، کوئی نقطہ سناتے، یہ آپ نے کیا سنا ہے؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تم کلندر ہو. تم کلندر نہیں، تم پاگل ہو. اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ملے تو جا کے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، اس لیے کہ کلندر اسے کہتے ہیں جو ذات محمد سے کھول کے عشق کیا کرتا ہے، اور عاشق تو مر جاتا ہے اس بات پر جو اس کا محبوب کہے. وہ تو مر جاتا ہے اس رستے پر جو ایک رستہ محبوب دکھا دے. تو کلندر ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں کلندر کا نام حسن بصری ہے، کلندر کا نام جنید بغدادی ہے، کلندر کا نام داؤد طائی ہے، کلندر کا نام سروی سختی ہے، کلندر کا نام معروف کرخی ہے، کلندر کا نام مجدد الفسانی ہے، کلندر کا نام مہر علی ہے، کلندر کا نام جماعت علی ہے، کلندر کا نام احمد رضا بریلوی ہے. یہ کلندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. ہم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے؟ لیکن یہ اولیاء اللہ کون ہوتے؟ دو باتیں قرآن مجید نے بیان فرمائی. فرمایا دو شالے ہیں، دو باتیں پائی جائیں تو بندہ اللہ کا ولی. ایک الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کی. سب سے پہلے سمجھ لے کہ کامل مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے. ایک تو اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، عقائد اہل سنت کا پابند ہو، نہ رافضی ہو، نہ خارجی ہو، نہ تفضیلی ہو، کچھ بھی نہ ہو، سچا سچا کھرا. جب تک اس کا عقیدہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ ولی نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کا یقین کامل ہو، اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہو. اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کا اپنے رب پر توکل مضبوط ہوتا ہے. ان لوگوں کے اندر ایسا انداز نہیں ہوتا کہ وہ صبح کوئی بات کر رہے ہیں، دوپہر کو کوئی اور کر رہے ہیں، شام کو ارادہ بدل گیا ہے، ڈرے ڈرے سے، سہمے سے، پتہ نہیں کوئی دنیا دار آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے. جب بندے کا اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر بندہ طاقتور ہوتا ہے. ہم دنیا داروں پر بھروسہ کرتے ہیں، مالداروں پر بھروسہ کرتے ہیں، امیر لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، سیاستدانوں پر بھروسہ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے بھروسے ٹوٹتے ہیں. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم اپنے رب پر بھروسہ کرو. ہر وقت جتنی مرضی بھی مشکل آ جائے، تم یہ یاد رکھو کہ اگر رب تمہارے ساتھ ہے تو کوئی مشکل بھی مشکل نہیں ہے. میرے بھائیو، ہم جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، ذرا سی بات پر خوف زدہ ہو جاتے ہیں. آج کل تو نوجوانوں میں انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن بڑھ رہا ہے، بات بات پہ ہاتھ پیر پھولنے لگ جاتے ہیں. یہ معاملہ کب ٹھیک ہوگا؟ جب ہمارا بھروسہ ہمارے رب پر مضبوط ہو جائے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور آپ نے یہ حدیث یاد رکھنی ہے. نبی کریم نے فرمایا عبداللہ، سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی بھلا کرنا چاہے، کر نہیں سکتے جب تک رب کی رضا نہ ہو. اور سارے دنیا دار، سیاستدان، مالدار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے تو بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو. تو ڈرنا کس بات کا؟ خوف کس بات؟ گھبرانا کیوں ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ کے قریب کرے. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا اعتماد رب کریم پہ ہو، اپنے بھروسے مضبوط کرے. یہ جو ہم جاتے ہیں نا تویز دھاگے والوں کے پاس، تو وہ ہمیں عجیب و غریب کہانیاں سناتے. وہ کہتے ہیں، مجھے ایک دوست آ کے کہنے لگے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے تھوڑے ادھر ہو جائیں جی آپ، حضرت یہاں تشریف لائیں، یہاں بیچ میں جگہ دیں. وہ پیچھے دوستوں کو ذرا نظر نہیں آ رہا. اللہ سلامتی عطا، بڑی آپ کی مہربانی، شفقت.
میرے بھائی وہ تویز دھاگے والے کے پاس مجھے ایک دوست آگے کہنے لگے مجھے ایک بابا جی نے کہا تجھے رزق کی بندش ہو گئی ہے. آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے میرے گھر میں رزق بھیجا تھا اور رستے میں کسی نے باندھ دیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ آپ کو ضعف اعتقادی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، آپ کے ذہن کو کمزور کیا جا رہا ہے، آپ تعویذوں کے باباؤں کے چکر میں الجھ کر اپنے ذہن کو خراب کر رہے ہیں. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو توحید سکھائے، رسول اللہ کی غلامی سکھائے، جو کہے جب بھی توجہ رکھو رب رسول کی طرف رکھو. آپ ان چکروں سے باہر آئے، آپ اپنا بھروسہ اللہ رسول پر کریں. دیکھو ایک سفر سے سرکار واپس آ رہے تھے تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک ایک درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی. خود محبوب آرام کرنے لگے. صحابہ کرام علیہم رضوان ادباً تھوڑا دور ہٹ کے آرام فرما ہوئے. صحابہ بھی سائیڈوں پہ آرام کر رہے ہیں، نبی پاک بھی آرام فرما. اچانک ایک کافر آ گیا، اس نے تلوار اتار لی نبی پاک کی اور اس نے وہ تلوار حضور پر تان دی. سرکار بظاہر آرام فرمائے لیکن میرے کریم فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل میرا جاگتا ہی رہتا. اس لیے میرے محبوب وہ کیا کہا تھا فاضل بریلوی نے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. تو سرکار آرام فرما ہے بظاہر، اس نے تلوار حضور پہ تان دی تو نبی پاک نے مقدس آنکھوں کو کھولا. پتہ کیا کہتا ہے حضور سے؟ کہتا ہے آپ کو کون مجھ سے بچائے گا؟ یہ مقام ہے جب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کا بھروسہ کہاں ہے. یہ ہمیں ہمارے نبی نے اپنی اس حدیث میں سیرت کے اس پیغام میں درس دیا. چاروں جانب قریب کوئی صحابی نہیں، حضور کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں، وہ تلوار تانے کھڑا ہے. پوچھتا کون بچائے گا؟ او میرے بھائی یہاں تو رات کو چھت پہ ایسے ہی کسی چیز کے کھٹکنے کی آواز آئے نا، چاہے بلی ہو، تو لوگوں کے تکیے کے نیچے سے موبائل نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، ہانپتے کانپتے. اتنا خوف، اتنا ڈر، یہ مومن کی شان نہیں. ذرا کسی نے کوئی بات کر دی تو پریشان ہو گئے. اس نے تلوار تانی ہے نبی پاک پر، کہتے ہیں بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ تو محبوب نہ بھی فوراً اٹھے، نہ کسی بے چینی کا اظہار کیا، بس زیر لب تھوڑا سا مسکرائے. اور حضور مسکرا کے فرمانے لگے کیا کہا تو نے، کون بچائے گا؟ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا. مجھے میرا سب سے زیادہ طاقت اس بات میں ہے، مجھے میرا اللہ کے نام میں بڑی طاقت. ہم بھی کہتے ہیں جا میں نے اللہ کے سپرد کیا، پر جب ہمارا اپنا زور ختم ہو جاتا پھر کہتے ہیں آپ کے پاس ساری طاقت پھر بھی کہے مجھے میرا اللہ بچائے. پھر تو بات سمجھ میں آئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرا، بس یہ لفظ بولنے تھے وہ کافر کانپنے لگا. کانپتے ہانپتے اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. نبی پاک نے اٹھا لی اور حضور فرمانے لگے لو بھائی مجھے تو اللہ نے بچا لیا ہے، اب یہ بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دینے والے ہیں. او قربان جاؤ، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. میں نے سنا ہے آپ بڑا معاف کر دیا کرتے ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے سنا ہے نا تو جا کر میں نے معاف کیا. اپنا بھروسہ رب کریم پر مضبوط کریں گے. آپ اللہ تعالی کی بارگاہ کی طرف. داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھا ہے ایک دفعہ نا مصر میں قحط پڑ گیا تھا، ہر آدمی پریشان تھا، حالات بڑے خراب تھے. پیارے بھائیو ادھر دیکھو، آپ لوگ بیٹھ جائیں جلدی سے.
یہ چند لوگ جو کھڑے جلدی سے بیٹھے، جی آپ ہیں بڑے اچھے، ویسے بات جلدی مانتے ہیں، بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھ جائیں، چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا۔ دوستو توجہ کیجئے گا بات پر، میری طرف دیکھیے گا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ قحط پڑ گیا تھا مصر میں، تو حالت یہ تھی کہ ہر آدمی پریشان تھا، حالات بڑے خراب تھے۔ ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا۔ یہ دیکھیں اولیاء اللہ اصل میں کام ہماری تربیت کیا کرتے۔ ایک آدمی بازار میں سودا لینے آیا تھیلا لے کے، اور وہ آیا تو ہنستا مسکراتا کھیلتا، سودا بھی خرید رہا ہے تو مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ اب سارے لوگ پریشان ہو تو ایک بندہ اس طرح ہنسے کھیلے تو کئی دفعہ غصہ بھی آتا ہے۔ اب سب دکاندار بھی پریشان تھے، حالات خراب تھے، وہ ہنستا کھیلتا آ رہا تھا۔ تو جو سودا لے لیا جانے لگا تو ایک صاحب نے اس سے کہا یار ہم سارے پریشان ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، بارشیں ہوتی نہیں، جانور تک پریشان، تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہے؟ تو اتنا کیوں خوش ہے؟ تو وہ کہنے لگا میرا جو مالک ہے نا، جس کا میں ملازم ہوں، اس نے گندم ٹائم پہ سٹاک کر لی تھی، اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں، لہذا مجھے پریشانی کوئی نہیں، میں خوش ہوں۔ تم ہوگے پریشان، میں جو میرا مالک ہے اس نے بھر کے رکھے اپنے گودام، لہذا میں خوش ہوں۔ داتا علی اجمیری تربیت کرتے ہیں، فرماتے ہیں جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے بھرے ہوئے گوداموں پر توکل تھا اور وہ خوش تھا، فرمایا کاش اتنا ہمیں بھی اپنے رب کے خزانوں پر توکل ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہونے لگا، رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، کاش یہ توکل ہمیں نصیب ہو جائے، یہ بھروسہ ہمیں مل جائے کہ ہمارے مالک کے، ہمارے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کرم نوازی کر دے گا۔ لوگ مایوس باتیں کرتے ہیں، کمزور باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، حالات بڑے خراب ہیں، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، اور میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہونے لگا، بس آپ اپنا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط رکھیں۔ جب بھروسہ اللہ پر مضبوط ہوتا ہے نا، اللہ پر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، رب فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرے گا میں ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر دوں، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے رستہ مل جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایک صحابی تھے تو وہ بیچارے بڑے پریشان تھے، ایک تو ان کا بیٹا بھی کافروں نے اغوا کر لیا اور دوسرا غربت بھی بڑی تھی۔ وہ نبی پاک کے پاس آئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ ایک بیٹا اغوا ہو گیا ہے اور اوپر سے کفار نے عجیب میرے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ میرے بچے کو بھی اغوا کر لیا ہے، قحط بھی ہے، بھوک بھی ہے، آزمائش بھی ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے لیے پریشانی کا باعث بن گئی۔ تو نبی پاک نے فرمایا اسے گھر جا، اللہ پہ بھروسہ کر اور لا حول شریف کی تسبیح کر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو زیادہ پڑھ، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ پہ بھروسہ کر، اللہ پہ۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، جا کے میں اور میری بیوی تسبیح پڑھنے لگے، رب پہ بھروسہ مضبوط کیا۔ ابھی تھوڑی دیری گزری تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا۔ غربت بڑی تھی گھر میں، تو بیٹا اکیلا نہیں آیا، 400 بکریاں بھی ساتھ لایا۔ تو ہم نے اس سے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ پتہ نہیں کافروں کو کیا ہوا ہے، وہ مجھے انہوں نے باندھ رکھا تھا پر سارے سو گئے، میں نے ذرا حرکت کی رسیاں کھل گئی، جس جہاں مجھے باندھا ہوا تھا وہاں باڑے میں بکریاں تھی، یہ 400 بکریاں بھی میں لے آیا ہوں۔ انہوں نے جا کے نبی کریم سے پوچھا تو محبوب پاک نے فرمایا اللہ نے تمہاری غربت کا علاج کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے، اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پورا مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی، پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں۔
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ درجنوں آیات۔ فَاسْأَلُوا أَہْلَ الذِّکْر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا۔ ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام، اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چل رہا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے۔ اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت، بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے۔ آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے۔ ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہے، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھے تو اگر صحابی بتائے پھر تو کیا ہی بات ہے، اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ، یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ، بھئی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اج گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے، ایک کہنا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے۔ بھئی ضرور، کوئی عرض نہیں، یہ سارے لوگوں کی بات سارا آنکھوں پہ، پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتا ہے ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے التائبین، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے نا؟ اتفاق ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کا کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت، کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گال والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے، جاہل مطلق، پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا، اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ۔ اب جو ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویوں کو نہ جایا جائے، اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں جو مولوی دینداری نہیں کرتا، دنیا داری کرتا ہے۔ پر مولوی کا معنی مولا والا، کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے، پکا رٹا۔ وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں، پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا۔ اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، یعنی انہوں نے پتہ لگ گیا تو سالوں مننا ہی کو نہیں ہے، لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے۔ ادھر تسی بابا دھیانے لایا ہے کہانیاں سنا سنو کے، اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں،
کمالوں سے معاذ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ۔ تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں؟ قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے۔ کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے، راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے۔ بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں، والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وبشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے۔ محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا، جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی، محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی۔ انہیں توبہ، ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آوازیں مسجد، ہر مسجد سے رونے کی آواز، پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں اور دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیے۔ یہ کون سی توبہ؟ یہ مذاق ہے؟ ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے، فراڈ شروع کر دیا، تم نے توبہ کی ہے؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں۔ ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے۔ بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام، میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ یہاں تو میرے طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے۔ بہت سارے لوگ، کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل نہیں، یہ طریقہ لے کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جا رہے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا۔ فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا۔ کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا۔ کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے۔ کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں، پسند کر لو۔ ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا۔ ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا۔ سنو ولیوں کی توبہ، فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے، تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور، اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ فرماتے ہیں وہ خود ہی بولا، اور معافی دیکھو بھائی، توبہ دیکھو اللہ والوں کی۔ کہنے لگا اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں،
تو نے زندگی دی، نعمت دی، آنکھیں دیں، کان دیے، سانسیں چلائیں، بغیر مانگے سارا کچھ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ میں دن رات تیری بارگاہ میں جھکا رہتا، پر مجھے معاف کر دے۔ میرے اوپر امام احمد بن حنبل کے بھی حقوق ہے، میرے مالک کا بھی حق ہے، اس لیے میں دن سارا عبادت نہیں کر سکتا، بس 5 نمازیں پڑھ سکتا ہوں، رات میں جاگتا رہتا ہوں تیرے حضور۔ اللہ وہ جو سارا دن میں عبادت نہیں نہ کر پاتا مجھے معاف کر دے، خدایا میری غلطی معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ اور راتی ساری کر کر زاری، نیند اکھاں تھی توندے، فجرے اوہی گناہگار کا آون، سب تو نہیں، یا اللہ چاہیے تھا میں 24 گھنٹے سجدے کرتا، بخش دے، یہ میری خطا معاف کر دے۔ ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے، جب خلقت ساری سوتی ہے، اور درویش کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن بھی، ستے امیان جگاوے۔ یا اللہ معاف کر دے، میں سارا دن سجدے نہیں کر پاتا، سارا دن لمبی نہ، معافی دے دے، یہ توبہ ہے اللہ والوں کی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فجر کے وقت وہ میرے ساتھ مسجد گیا، میں نے اس کا چہرہ دیکھا، میں اس کو کونے میں لے گیا، میں نے کہا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، جا میں اپنے حق معاف کرتا ہوں، مکان تیرے پاس رہے گا، کھانا تجھے ملے گا، تو آزاد ہے۔ اس نے کہا حضور ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہماری تو خواہش ہے نا کہ بندہ اس وقت ملنے آئے جب میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، کوئی اس وقت گھر پہنچے جب میں سجدے میں، ان لوگوں کو پتا چلے بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے۔ اس وقت کسی کی نظر پڑے جب میں بالکل قرآن پاک پہ بیٹھا ہوں۔ فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا تو آزاد ہے، تو کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے رات میں نے تیری توبہ دیکھ لی ہے، توبہ دیکھ لی۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ پھر تڑپ کے رویا، سجدے میں سر رکھا، تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، میں سراپا مخزن راز تھا، میں رہا تھا مدت و راز میں، یہ تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے بھی کھینچ لایا مجاز میں۔ اے اللہ پردہ ہی کھول دیا ہے تو نے، یہ عبادتیں، یہ توبہ، یہ ریاضتیں، یہ تیرا میرا راز تھا، اللہ تو نے پردے ہی کھول دیے، مہربانی کر مجھے پردہ پوشی عطا فرما، اللہ معاف کر دے، مجھے پردہ پوشی عطا کر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں سجدے میں ہی اس نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، پھر وہ گرا، اس کی روح پرواز کر کے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ یہ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ او بھائی اس بات پہ بھی توبہ ہے کہ یا اللہ میں سارا دن نفل نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کی توبہ ہے، سارا کچھ کر کر آ کے نا، سارا کچھ کر کر آ کے پھر بھی معافی، ڈیوٹیاں کر کے ساری پھر بھی معافی، یا اللہ معاف کرتے، سارا دن عبادت کر کے پھر بھی کرتے، اللہ بخش دے۔ وہ نیکوکار ہونے کے باوجود توبہ کرتے ہیں، یہاں گناہگار ڈٹے ہوئے، ڈٹ گئے۔ توبہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں گناہ ہوں گے تو توبہ کریں گے نا، اور ہمارے زمانے میں تو گناہگار ہے ہی نہیں، سارے نیکوکار ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ گناہگار ہوں گے تو توبہ کریں گے۔ کئی دفعہ نا ہمارا بھائی ناراض ہو جاتا ہے، دوست ناراض ہو جاتا ہے، تو وہ جب ناراض ہوتا ہے نا بہت زیادہ بولتا نہیں، تو ہم پھر قریب جاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، کیوں ناراض ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، کیوں ناراض ہے، کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے نہیں بس چھوڑو، ہمیں نہیں پتا ہوتا، تفصیل پوچھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ وہ جو تو نے ایک جملہ کہا تھا نا وہ تجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر ہمیں خیال آتا ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر ہم کیا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، راضی کرتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا ہے نا جناب؟ تو بندے سے تو بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تجھے پتا نہیں، تو کیا اللہ کی ایسی نافرمانی نہیں ہوتا ہے جس کا تجھے پتہ ہی نہ ہوئے؟ اللہ کے بندے روز رات کو معافی مانگ کے سوتے، روز، پتہ نہیں کوئی انجانے میں جملہ نہ نکل گیا ہو، ہر وقت ڈرے رہتے تھے، سہمر بندوں سے نہیں، کس سے؟ زور سے بولیے، ڈرے رہتے، یا اللہ معاف کر۔ ان کی طبیعتوں پہ خشیت تاری رہتی، دلیر لوگ ہیں،
توجہ نہیں کرتے عزیز بھائی. اور ہم اس وقت توجہ کرتے ہیں جب مہلت ختم ہو جاتی ہے، جب سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے. میری بات یاد رکھنا، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتا ہے بندے کو، گناہ کرتا ہے اللہ مہلت، پھر سزا شروع ہوتی ہے، پھر بندہ اس کی پکڑ میں آتا ہے. پھر جب پیر پھسلتا ہے تو کسی جگہ اس کا ہاتھ دوبارہ نہیں پڑتا، وہ پھر پھسلتا ہی جاتا ہے. یاد رکھا، ہم مہلت کے وقت توبہ نہیں کرتے، اور جب پھسل جاتے پھر ہم کہتے ہیں اوہو یہ کیا ہوا. دیکھو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ سود کا کاروبار کرتے تھے. اب تو لوگوں نے نام بدل دیا ہے نا، سود کا نام لوگوں نے پرافٹ رکھا ہے، اور بڑے بڑے حسین لوگ ہیں اور نئے نئے ہمارے ترجمے، او میں وہ پیسے غریبوں کو دے دیتا ہوں. کبھی گندے پانی سے وضو ہوا ہے؟ گندے رقم سے غریبوں کا بھلا کرے گا تجھے ثواب ملے گا؟ تو مذاق کر رہا ہے تو دین کے ساتھ. کبھی گندے پانی سے بھی وضو ہوا ہے میں غریبوں کو دے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نبی پاک سے زیادہ تجھے غریبوں سے پیار ہے معاذ اللہ. حضور نے نہیں کہا سود لے لو اور غریبوں کو دے دینا. حضور رحمت اللہ العالمین ہے نا، تو چاہیے تھا کچھ ایک ہمیں دے کے جاتے. حبیب اجمی کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا تھا. حضرت حسن بصری کبھی کبھی مجھے ملتے تھے اور مجھے فرمایا کرتے تھے مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تیری سزا شروع ہو جائے. مہلت سے فائدہ اٹھا، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. تو سمجھتا ہے میں بڑا سمارٹ ہوں، میری بڑی عقل ہے، میں کہیں الجھ نہیں رہا، میں جا رہا ہوں دھوکے دیے جا رہا ہوں تو کوئی مجھے پکڑ ہی نہیں رہا. یہ مہلت ہے، فائدہ اٹھا، ورنہ پھر جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سخت ہے. توبہ کر لے، مہلت کے وقت توبہ کر. کہتے میری دل پہ بات اثر نہیں کرتی تھی، میں جی کرتا، ارادہ کرتا پر چپ کر جاتا. میرے پاس بڑی رقم تھی، لوگوں کو دے رکھی تھی سود پہ، میں وہ پیسے لاتا اور اسی سے میرا سارا کام چلتا. میں نے تجزیے پڑھے ہیں، مجھے یقین نہیں آتا، ایسے میں نے تجزیے پڑھے ہیں کہ لوگوں نے اربوں روپیہ بینکوں میں رکھا ہوا. مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے جو اخباروں میں پڑھا اربوں روپیہ، اور لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں اور کمائی کھاتے ہیں سود کی. معاذ اللہ، استغفر اللہ. فرماتے میں نے کہا مولوی پیر صوفی بتاتے ہی رہتے ہیں، میرے پہ اثر نہیں ہوتا تھا. فرماتے ایک دن نا ایک بندے کی گوشت کی دکان تھی، اس سے میں نے سود لینا تھا، میں اس کی دکان پہ گیا، پیسے رکھ. اس نے کہا یار مہلت دے. نہیں ہے. کہا ادھر پیسے رکھ. یار نہیں تیری مہربانی. کہا چل پھر اتنے کلو گوشت اتار، لیکن پیسے پھر بھی باقی ہے سود والے. کہتے ہیں وہ گوشت میں اتار کے لایا. میری بیوی بھی مجھے روز سمجھاتی تھی کہ باز آ جا. کہتے ہیں میں گوشت گھر لایا. حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں میری بیوی نے پکانے کے لیے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی، اور ابھی اس نے مسالہ ڈال کے اس کے اندر چمچہ گھمایا ہی تھا کہ وہ سارا خون بن گیا. میری بیوی چلائی، کہنے لگی جلدی آ، تو بھی برتن لا، بچے بھی بلا، میں بھی بیٹھتی ہوں. یہ خون بن گیا جو تو غریبوں کا نچوڑ کے لایا تھا، آج خون پیئیں گے سارے، آ جا. کہتے ہیں میرے ذہن میں بات گونجی حضرت حسن بصری کی کہ وقت پہ توبہ کر لے کہیں تیری سزا نہ شروع ہو جائے. مہلت کے وقت توبہ کر کہیں سزا نہ شروع ہو جائے، آج بچ جا. فرماتے آواز گونجی، میں سمجھ گیا کہیں سزا تو نہیں شروع ہو گئی. میں تڑپا، بچے گود میں بٹھا کے میں کھول کے رویا. میں نے اپنی بیوی سے کہا آج کے بعد نہیں کرتا. کہنے لگی جا پھر. توبہ پہ قائم وہی رہتا ہے جو کسی ولی کے لڑ لگ جاتا ہے. ہاں تو ادھر توبہ ادھر ٹوٹ جاتی ہے. جا کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے تاکہ تو توبہ پہ قائم رہے، تاکہ وہ تیری بیٹری چارج کرے، تیرے ایمان کو حرارت دیتا رہے. کہتے میں نکلا گھر سے حضرت حسن بصری کے پاس توبہ کرنے. ابھی میں رستے میں تھا تو چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے. فرماتے ہیں بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ پکارا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹو، بہت بڑا سود خور ہے یہ، ایسا نہ ہو اس کا سایہ ہم پہ پڑے تو ہم بھی نحوست والے ہو جائیں، پیچھے ہٹ جاؤ. کہتے ہیں ایک اور چوٹ لگی. میں نے کہا یا اللہ تیری ننھی مخلوق بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے، یہ بھی. اللہ حضرت حسن بصری کے پاس گیا تو قدموں پہ سر رکھ کے میں بڑا رویا. میں نے کہا میرے لیے دعا کر،
عرش کا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ سنا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو بڑی جلدی سنتا ہے، پتہ سارا اے سردار نو کیتی ادا، پردہ چپایا ہی پلا اسی، دعا کر وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب تو میرے بچوں کی ہنڈیا میں خون آنے لگا ہے، مہربانی کر۔ کہتے حضرت حسن بصری نے کہا تجھے مبارک ہو، میں دیکھ رہا ہوں تیری توبہ سچی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر احساس، تیرے لفظ بتاتے ہیں تو کھری تو جا، اللہ بڑا مہربان ہے۔ کہتے تسلی دی، پیار کیا، کھری توبہ کی، باعث ہوا، واپس آیا تو بچے وہیں کھیل رہے تھے، ابھی کھیل رہے تھے۔ فرماتے میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس سے گزرا تو ایک بچہ پکارا، کہنے لگا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، اللہ کا ولی حبیب آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے پیروں سے کوئی مٹی اڑے اور ولی کے کپڑوں پہ پڑ جائے اور ہم اللہ کے ولی کے بے ادب ہو جائے، پیچھے ہٹو، رستہ دے دو۔ فرماتے میں اللہ اکبر کہا، میں نے کہا مالک تیرے قربان جاؤں، ابھی میں نے توبہ کی اور ابھی تو نے اپنی مخلوق کے دل میری طرف موڑ دیے، ابھی بھائی توبہ کھری سچی، مہلت کے وقت توبہ کرو۔ پھر جب وہ والا وقت آتا ہے نا جب سزا شروع ہو جاتی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سکھوں میں دعائیں مانگا کرو، رب دکھوں میں جلدی قبول کرے گا۔ سکھوں میں مانگ لو، دکھوں میں جلدی قبول ہوگی۔ تم صرف دکھوں میں مانگتے ہو پھر حکمت الہی کے تحت دیر ہوتی ہے۔ بھائی پہلی ولی کی صفت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولی کی پہلی صفت کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا تائب، کاش اس پیر مغاں کو بھی مل جاتی توبہ کی توفیق۔ اس نے کہا اللہ کرے پیر بھی توبہ کر لے، مرید تو بڑا رو گیا بیچارہ، اللہ کرے یہ بھی توبہ کرے، یہ بھی باز آئے۔ توبہ انسان کو نوازتی ہے۔